الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے تعلق سے خالی یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ موسم بہار ہے۔ گناہوں کی بخشش، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ مہینہ عطا کر کے یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی دامن رحمت میں آ جائے، سایہ رحمت میں آ جائے، اور جو ان کی پچھلی زندگی ہے، جو گزشتہ ان کی زندگی ہے، اس سے تائب ہو جائے اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ خطا اور نسیان میں، غلطی، کمی، کوتاہی، فرگزاشت اور لغزشوں میں ڈوبے رہنے والے انسان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا جو مقصد بیان فرمایا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی جو گزشتہ امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایام مختلف ہو سکتے ہیں، ماہ مختلف ہو سکتے ہیں، ہفتہ مختلف ہو سکتا ہے، اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روزے ہر گزشتہ امت میں تھے۔ مقصد کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی زندگی میں، ظاہری سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے، مجلس میں، عام جگہوں پہ گناہ سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، حیا، شرم، لاج کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جو باطنی مطلب جو تنہائی کی زندگی ہے، جو خلوت کی زندگی ہے، اس میں بھی آدمی، انسان کے دل میں، ذہن میں اللہ کا استحضار اس طرح سے ہو کہ وہ کسی غلط کام کی طرف نہ چل سکے، نہ ہاتھ بڑھا سکے، نہ زبان کھول سکے، اور نہ اپنی نگاہوں کو غلط کام میں لگائے۔ یہ تقویٰ کیا نہیں؟ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا خوف انسان کے دل پر غالب ہو، اور اس کے خوف کی وجہ سے جو منہیات ہیں، جو منکرات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا، ان چیزوں سے روکا رہے۔ اور آج کل کی جو خلوت کی زندگی ہے، بعض دفعہ اچھے لوگ غلط باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کبھی کہ پورے گاؤں میں کسی کے ہاں، زمیندار کے ہاں، بڑے آدمی کے ہاں کوئی ٹیلی ویژن لگ گیا تو بھی ڈرتا تھا بیچارہ کہ لوگ ہمارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، اور رمضان آنے سے پہلے بعض دفعہ اتار دیتا تھا۔ شادی بیاہ ہوتی تھی تو ٹیلی ویژن کے سب ختم کر دیتا تھا کہ لوگ ہمارا بائیکاٹ نہ کریں۔ اب اس زمانے میں حالات ایسے مختلف اور تبدیل ہو گئے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں، ٹیلی ویژن میں کیا تھا؟ مخصوص اوقات میں سب کچھ چلا کرتا تھا، ابھی آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ جتنی خرافات، لہو و لعب اور جتنی غلط باتیں ہیں وہ تمام گویا کہ اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے۔ اگر ذہن میں ذرا سا بھی فتور آ جائے تنہائی میں
تو اس کی نگاہیں کہاں کہاں بھٹکتی رہتی ہیں اور اس کے قلب اور ذہن پر کتنے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ تو جو روزے کا جو خلاصہ ہے وہ خالی ایک لفظ میں یہ ہے کہ اللہ کا خوف اتنا غالب ہو جائے کہ آدمی چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو ہر طرح کی اور ہر قسم کی غلط بات سے بچنے والا بن جائے۔ یہ روزے کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہمارے نوجوان اور بڑے بوڑھے، چونکہ حالات اس طرح سے ہے کہ ہر شخص کا ذہن پراگندہ ہو سکتا ہے، منتشر ہو سکتا ہے۔ کتنی خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ دوڑو، بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ اور ایسی بہشت اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگاروں کے لیے، جو سر اور علن، جو ظاہر میں اور تنہائی میں بھی، مجلس میں بھی تنہائی میں بھی جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہر آن رہتا ہے۔ اتنی وسیع جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 21 سے بیان فرمایا۔ وَسَابِقُوا، وہاں سارعوا یہاں سابقوا، تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ تو دوستو یہ مہینہ تو بخشش ہی کا سیزن ہے نا، اعلان عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَجَنَّةٍ اور ایسی بہشت و جنت کی طرف، عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ وہ اتنی لمبی چوڑی جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ اتنی وسیع اور عریض جنت سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے۔ اور آگے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ کے فضل کا کیا کہنا، یہ موسم بہار بھیج دیا ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ اس کا حق ادا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، ویسا حق ادا کیا۔ روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، کسی کے تعاقب میں کسی کے پیچھے نہیں پڑا رہا، کسی میں ظلم و زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، تو کیا اس کے لیے خوشخبری ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ سارے گناہ ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے ایک بات، بڑی اچھی بات کہی کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو اللہ بالکل ایسے منہ کو مٹا دیتا ہے جیسے کہ تختہ سیاہ پہ چاک سے کچھ لکھا جائے پھر اس کو مٹا دیا جائے، پتہ نہیں چلے یہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کو اللہ ہلکا کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کے طرف رجوع کرنا پڑے گا، رونا پڑے گا، گر گرانا پڑے گا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم یعنی پختہ ارادہ کرنا پڑے گا۔ تو صغیرہ گناہ تو مٹ گئے، کبیرہ گناہ ہلکے ہو گئے۔ اب ذرا سے آپ توجہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسان خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، یہ اللہ کے برحمیم کا ارشاد ہے کہ خطا کاروں میں بہتر کون لوگ ہیں؟ جو جلدی جن کو تنبہ ہو جاتا ہے، جو بیدار ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے ایک اور انعام اللہ کے برحمیم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے قیام کیا، ایک تو قیام وہ ہے جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو تہجد میں، چونکہ رمضان میں ہمارے اکثر بھائی رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تو تہجد پڑھنا کتنا آسان ہے۔ تہجد پڑھنا رمضان میں اگر آپ عام دنوں میں نہ پڑھ سکتے ہو تو رمضان میں تو بہت آسان ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، کچھ نہ پڑھ سکے تو 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، جیسا آپ کو موقع ہو۔ تو جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کیا ہے قیام؟ جو تہجد کی بات کر رہا ہوں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تمہارے اوپر کیا ہے؟ رات کا قیام، تہجد پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم سے پہلے جو نیکوکار لوگ تھے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ کا قرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، مَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہ سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ جو تہجد پڑھے گا فطری طور پر اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اور وہ آٹومیٹکلی طریقے سے گناہ سے بچنے والا ہو جائے گا۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور جو ہمارے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، اس کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے قیام اللیل، جس کو تہجد بولتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب آپ وہ لے سکتے ہیں تراویح، اس میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت۔ اب تراویح کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن سن لو باقی چھٹی، قرآن سن لو باقی چھٹی۔ دوستو ایسا نہیں ہے، یہ دونوں دو سنتیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور ایک قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ تمہارا 5 دن میں بالکل وہ ڈبل ایکس فاسٹ انجن والی جو ہے ایکسپریس سن کر کے چھٹی کر دیتے ہیں، باقی پھر تراویح سے ان کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ بہت سے ہمارے کاروباری لوگ ہیں، ان کی مشغولیات ہے، یقیناً زندگی بھر اور سال بھر 11 مہینے تو مشغولیات ہے ہی ہے، 1 مہینے تھوڑا مشغولیات کم کر دو۔ اگر آپ کی آمدنی پورے رمضان تراویح پڑھنے کی وجہ سے 10-20 ہزار گھٹ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال تو دے ہی رہا ہے آپ کو نا، پورے سال نواز رہا ہے، اور 1 مہینے میں تھوڑا آمدنی گھٹ گئی تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اس سلسلے میں میں مبارکباد دوں گا اپنے ان بھائیوں کو، بہت سے جو نیک و صالح ہیں، جو ہوٹل چلاتے ہیں، دن میں ہوٹل بند رکھتے ہیں اور شام کے ٹائم رات میں ہوٹل کھولتے ہیں۔ اتنی ہوٹل والوں زیادہ کس کو مشغولی ہوگی؟ میں دیکھتا ہوں کہ ہوٹل والے بولتے ہیں مولانا ہم کو بھیجو تراویح سننا ہے 2-3 قسطوں میں، اور پورے رمضان سننا ہے، ٹائم سے ڈیوٹی بدل کے۔ تو ہمیں رمضان کے میں کم سے کم اپنی تھوڑا مشغولیات کم کرنا چاہیے۔ ہم تراویح کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 40 سجدے آپ کو دیے گئے ہیں۔ یہ 40 سجدے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کی رحمت کے سائے میں آنے کا ذریعہ ہے، آپ کے دل کو نرم ہونے کا ذریعہ ہے، آپ اور آپ کے اہل وعیال اور نسلوں کو دین پر استقامت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بھائی بیٹا دیکھے گا کہ ابا ہمارے ڈیلی پڑھنے جاتے تو ہم بھی جاتے ہیں، ذرا ہوشیار ہوگا تو وہ بھی اس کا عادی بنے گا، اس کی اہمیت سمجھے گا، قرآن کی عظمت اس کے دل میں آئے گی، اور نماز کی اہمیت اور عظمت اس کے دل میں آئے گی، اور رمضان کی اہمیت اس کے دل میں آئے گی۔ تو ہم تراویح کے تعلق سے غافل نہ ہو، غفلت نہ برتیں۔ غفلت برتنا یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے 5 دن میں تراویح پڑھ کے چھٹی کر دیا، ہماری عمر 50 سال سے زائد ہے، 55 سے زائد ہے، ہمارا بیٹا جو بھی جوان ہے 15 سال کا، 18-20 سال کا ہے، وہ کہہ رہے ابا تو 5 دن پڑھتے تھے، وہ کیا کرے گا؟ 1 دن آگے برکت کے لیے پڑھ لے گا، چھٹی کر دے گا، اس کی نسلیں بولے کہ جانے دو ابا میرا تو ایک ہی 2 دن پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی یہ بہت زیادہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے۔ تو اہمیت دل سے نکل جاتی ہے، اپنے سے نکلے گی تو نسلوں سے نکلے گی، اور جب نسلوں سے نکلے گی تو اتنے پرخطر حالات ہیں وہ کہاں پہنچیں گے۔ اس لیے مسلمانوں سال کے 11 مہینے جم کر کے کماؤ، اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا مشغولی کم کر دو، تراویح سے غفلت نہ برتو، بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، گزشتہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔
ہر انسان سے خطا اور لغزش ہوتی رہتی ہے۔ تو دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک انعام ہے اور ایک بخشش کا موسم ہے اور سیزن ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت ہمیں محسوس ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت بیٹھنی چاہیے۔ اور جیسا کہ اس کا حق ہے، دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، ان سب میں لگے رہیں۔ اور پھر ایک بات اور ہے، بہت سے لوگ یہ رمضان کے دن کو بالکل سونے کا دن بنا لیتے ہیں، سونے کا دن بنا لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ اس مہینے میں کسی کو پکڑ لیجئے، تھوڑا قرآن سیکھ لیجئے، پڑھنا آ جائے گا آپ کو۔ لیکن اگر ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہمارے لیے دوسرا راستہ بھی کھلا ہوا ہے کہ ہم سو کر کے، گھوم کر کے، مارکیٹنگ کر کے دن نہ گزارے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، 2 بار کہا سبق المفردون، سبق المفردون۔ جو مفردون ہیں وہ آگے نکل گئے، دوڑ میں آگے نکل گئے، آگے چلے گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون ہیں جو اتنے آگے نکل گئے؟ آپ نے 2 بار ارشاد فرمایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، آپ نے فرمایا اللہ کا خوب خوب بہت بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ کتنا آسان کام ہے، ذکر جیسا آسان کام میں سمجھتا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ چلتے رہو، چلتے رہو، بیٹھے رہو، کہیں بھی رہو، کاروبار میں رہو، آپ کی زبان چلتی رہے گی۔ کچھ نہ تو اللہ اللہ کہتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو، الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، یہ ذکر ہے۔ گننا شمار کرنا ضروری نہیں ہے، آپ زبان کو جاری رکھو، اور جو زبان کو جاری رکھو گے تو اللہ کے پیارے حبیب کا جو ارشاد ہے اس کے مصداق بنو گے۔ آگے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ملے گی، جنت ملے گی، اور اللہ کی رضا ہر چار جانب سے ہم کو گھیر لے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے وہ بھائی جو قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان کو چاہیے کچھ نہ کرے تو ذکر ہی کرتے رہے، اور ہمارے بھائی جو قرآن پڑھتے تلاوت کرتے ہوئے چلتے پھرتے ذکر کرتے رہے، تاکہ دل اپنا جاری رہے اور قلب میں دوسری چیزیں نہ آئیں، سیئات اور گناہ اور منکرات کی چیزیں، اس کے وساوس اور اس کے خطرات، اس سے اندیشات، وہ سب دل میں نہ آئے، ذکر کرتے رہیں گے تب۔ تو اپنے دن کو اور رات کو ہم قیمتی بنائیں، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہماری نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنائے رکھے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔